کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، جب کہ ہم کو تجھ سے ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پر ہمارے نعت کے آثار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے۔ مردہ کہے رسول کو یہ کس کی مجال ہے، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے۔ لب پر ہمارے نعت کے آثار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، پارہ سورہ رحمان، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ اے بندو تم کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا عذاب ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ کے پیارے پیارے بندوں اور بندیوں، اللہ جل شانہ بہت مقدس ذات ہے۔ اللہ سے بہتر، اللہ سے اچھا، اللہ سے زیادہ آپ کو کوئی محبت کرنے والا دونوں جہاں کے اندر نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے جوتے کا اگر فیتا بھی ٹوٹ جائے تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں طلب کیا کرو، تم اپنے رب سے مانگو۔ اے لوگوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو۔ اے لوگوں، تمہیں جلانے کی ذات، تمہیں مارنے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے لوگوں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں خوشی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر کوئی آزمائش آتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتا ہے۔ اگر دھن دولت شہرت دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا کرے، اللہ جسے چاہے اسے ذلت عطا کرے۔ بس بندے توکل اپنے رب پر اگر کر لے تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندوں، جیسے میں سمندر کی مچھلیوں کو کھانا کھلاتا ہوں، آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلاتا ہوں، زمین کے چرندوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اسی طریقے سے میں تمہیں بھی کھانا پینا کھلاؤں گا۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ عرض فرماتے ہیں کہ اے رب کریم، تو اپنے سارے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن اے مولا تیرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، تیرے کچھ ایسی مخلوق بھی ہیں جن تک میری نظر تو نہیں پہنچ سکتی، تو انہیں کیسے کھلاتا کیسے پلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنے عصا کو فلا پتھر پہ مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب پتھر پہ مارتے ہیں تو پتھر چاک ہو جاتا ہے، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا موجود ہوتا ہے۔ اور جو پتھر کو توڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر بھی کچھ کھانے کا سامان اور کچھ کھانے کے لیے غذا کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ پانی بھی موجود ہے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب العالمین وحدہ لا شریک، اے مولا بے شک تیری ذات پاک ہے، اے اللہ بے شک تو ہی سب کو کھلانے کا ذمہ داری لیا ہوا ہے۔ اے اللہ جس پتھر کے اندر ہوا بھی نہیں جا سکتا، اے اللہ جس پتھر کے اندر پانی بھی نہیں جا سکتا، اے مولا تو نے تو وہاں بھی غذا پہنچا دیا، اے اللہ تو نے وہاں بھی تو پانی پہنچا دیا۔ اے اللہ کے پیارے بندوں، ذرا اپنے رب کے بارے میں دیکھو تو، میرے پیارے عزیزوں اپنے رب کو پہچانو تو ہمارا اور آپ کا رب اتنا عظیم ذات ہے کہ وہ ناریل کے درخت کو تو ذرا دیکھ لو، ناریل کا درخت سمندر کے کنارے بھی ہوتا ہے اور تمام چٹانوں پر بھی ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس ناریل کے اندر کون سی وہ ذات ہے کہ جو کھارے پانی کے پاس ہوتے ہوئے بھی ناریل کے اندر میٹھا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر تو پانی جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ذرا یہ تو دیکھو کہ بہت سارے ایسے کنویں ہیں کہ جو سمندر کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ
اللہ اس کنویں کے اندر بھی میٹھا پانی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، آپ اتنے بڑے درخت کو تو دیکھ لو جو آم کا درخت ہوتا ہے لیکن اس میں پھل لگتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں تربوزوں کے یا کدو کے، آپ اس کو تو دیکھ لو کہ چھوٹے درخت میں اللہ کتنا بڑا پھل لگا دیتا ہے اور بڑے درخت میں اللہ کتنا چھوٹا پھل لگاتا ہے۔ آگے تو ذرا دیکھ لو اپنے رب کی صفت کیا ہے، آپ کے اور ہمارے رب کی شان کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب وہ ہے کہ جس کی عبادت ذرے بھی کرتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے، لیکن انسان اور جن کے علاوہ سب لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، سب لوگ اس کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غافل ہے تو انسان اور جن غافل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے تو قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے ہمیں پیر دیا، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا، اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت دیا، آل اولاد دیا، والدین دیا، نات رشتے دار دیا، سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ نے ہمارے مقدر کا ہمیں روزی بھی عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں تندرستی کے ساتھ حلال کمانے کی بھی توفیق عطا کر دی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت اللہ نے نہیں عطا کیا ہے جتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، ذرا دیکھو تو اللہ جل شانہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اللہ جل شانہ اگر اپنے پورے دیے ہوئی نعمتوں کا حساب کر لے، اگر مانگنے لگے تو ہماری پوری زندگی کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی کسی ایک حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حبیب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ میرا بندہ 400 سال میری مسلسل عبادت کرتا رہا اور میں اپنی رضا کے ساتھ اسے جنت کے اندر داخل فرماتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا، اے رب العالمین، میں نے جو 400 سال عبادت کیا مولا، اس کا بھی جزا تو مجھے عطا کر دے۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں ڈال رہا ہے، لیکن جو میں نے تیری عبادت 400 سال کی ہے مولا، اس کا جزا کیا ہے؟ اے اللہ، مجھے اس کا بھی جزا چاہیے۔ اللہ فرماتا، اچھا ہے میرے بندے، ٹھیک ہے، اگر تجھے اس کا جزا چاہیے تو ٹھیک ہے، تیرے 400 سال کی جو عبادت ہے اس کے بدلے میں جو تیری ایک آنکھ ہے اس کے بدلے میں تیری عبادت میرے پاس ہو گئی۔ اب بتا دے باقی تیرے جسم کا جو بھی حصہ ہے، اب اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے رہا ہے؟ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا ہے؟ تیری 400 سال کی عبادت میں تو تیرے جسم کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اے فرشتوں، اس بندے کو لے کر جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، میری رحمت کا یہ مستحق نہیں ہے۔ اب وہ بندہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا۔ اس نے فرمایا، اے رب العالمین، تو اپنی رحمت سے جسے نواز دے، تو اپنی رحمت سے جسے جزا دے دے۔ اے مولا، اس کی ساری عبادتیں ساری ریاضتیں مولا فیل ہیں، تو جسے چاہے اسے اپنی رحمت سے نواز، تو جسے چاہے اسے اپنے غضب سے نواز۔ اے اللہ کے پیارے بندوں، اللہ کی 2 بندیاں ہیں، ایک بندی پیاسے ہوئے کتے کو پانی پلا دیتی ہے اور ایک بندی وہیں پر جو عابدہ زاہدہ رہتی ہے اس کو پانی نہیں پلاتی اور نظر انداز کر کے چلی جاتی ہے۔ اور جو پانی اللہ کی بندی پلا دیتی ہے وہ ایک گنہگار عورت تھی، لیکن وہ کتا جی جاتا ہے، دونوں عورتیں مرتی ہیں۔ جو عابدہ عورت تھی، جو نمازی تھی، پرہیزگار تھی، وہ جہنم میں چلی جاتی ہے، اور جو عورت فاحشہ تھی، گنہگار تھی، وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ تو اس گنہگار عورت نے پوچھا، اے اللہ، یہ کس چیز کی جزا مجھے دے رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے میری بندی، تو نے فلاں وقت میں میری ایک مخلوق پر رحم کیا تھا، تو نے اسے پانی پلایا تھا، اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، تو میری مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے میں تجھے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔ اور جو جنتی عورت نہیں تھی، جو جہنم میں چلی گئی تھی، وہ کہتی ہے، اے اللہ، ساری زندگی میں تیری عبادت کرتی رہی اور تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے، میری بندی، تو نے میری ایک مخلوق پر رحم نہیں کیا تھا، اسی کے لیے میں تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اپنے رب کی ذرا رحیم اور کریمی کو تو دیکھ لو۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو اللہ بخش دیتا ہے، بڑے بڑے شیعہ کاروں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ اللہ کے حبیب کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کرو، سجدے میں سر رکھ کے اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ کہ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی آپ کی گزر گئی صرف یہی سمجھاتے سمجھاتے کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اے لوگوں اللہ کی طرف آؤ۔ تمام انبیاء علیہ السلام اگر دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، کہ سارے انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا، سارے انبیاء نے ایک ہی بات لوگوں کو بتایا، اے لوگوں وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اے لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی یا میں اللہ کا رسول ہوں یا میں اللہ کا پیغام ہوں، میرا فلاں کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھ لو۔ سارے انبیاء نے یہ پیغام دیا، جو لوگ ان کے فرما بردار ہوئے، جو لوگ ان کے فرما بردار ہو گئے، جنت ان کی طلبگار ہو گئی۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کی وہ جہنمی ہو گئے، وہ مردود ہو گئے۔ اے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ذرا دیکھو تو کہ رحمت للعالمین کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جن کی امت میں تمام انبیاء آنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، جنہوں نے دعا کی تھی اے اللہ ہمیں نبی بنا کر نہ بھیج، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیج دے۔ لیکن اے میرے پیارے عزیزوں، ذرا دیکھو تو کہ کتنے مقدس نبی کی امت کے اندر پیدا ہوئے ہو کہ جب وہ نبی کعبہ کو محبت سے دیکھے تو اللہ اسے قبلہ کر دے، اگر چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاک ہو جائے، اگر ہرنی کی طرف نظر کر دے تو ہرنی گفتگو کرنے لگے، اگر کنکڑی مار دے تو وہاں پر لوگ اندھے کی طرح ہو جائے۔ وہ نبی اگر ذرا سا اپنا بھالا مار دے تو ابو جہل جیسا، ابو حکم جیسا چلا چلا کے مر جائے۔ وہ نبی کہ جن کی طاقت اور قوت کا کوئی اندازہ نہیں، وہ نبی جو پورے عالم پر غالب ہیں، وہ نبی جو اللہ کی تمام مخلوق پر غالب ہیں، وہ نبی جن کا چہرہ پورا نور والا، جن کا جسم پورا نور والا، جن کی آنکھیں پیاری، جن کے لب پیارے، جن کے کان پیارے، جن کے زلف پیارے، جن کے گفتار پیارے، جن کے رفتار پیارے، جن کے بدن سے خوشبو آتی ہے، جن کا پسینہ مہکتا ہے، جن کے گفتگو سے سہج جھلکتا ہے، سہج ٹپکتا ہے، ان کے ہر الفاظ گلاب کے پھول سے بھی بہتر ہے۔ وہ نبی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، وہ مدنی مدینہ والے آقا کے ہم امتی ہیں، وہ مدنی مدینہ والے آقا کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، حسنین کریمین کے نانا کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، خاتون جنت کے بابا کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ماں حلیمہ کے پیارے بیٹے کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے لوگوں، ہم بہت پیارے نبی کی امت میں ہیں، ہم اپنے نبی کی طرف آئیں، ہم اپنے رسول کی طرف آئیں، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہم دونوں جہاں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ نفسانی خواہشات میں ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ناچ گانے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ڈھول تاسوں میں اپنے وقت کو ہم ضائع نہ کریں، ادھر ادھر تھرکنے میں ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج ہماری قوم کے بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو نشہ خورانی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی عیب نہیں ہے جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اے میرے پیاروں عزیزوں، تم تو ایک مقدس ہو، تم تو ایک پاک ذات ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا ایمان تو مہکنا چاہیے، تمہارا کردار تو مہکنا چاہیے۔ کتنے مقدس ہو تم لوگ کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو خوشبو، جب تم جوان ہوتے ہو تو خوشبو، جب تمہارا نکاح ہوتا ہے تب خوشبو، اور جب تمہیں آخری وقت میں دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، قبر تک پہنچایا جاتا ہے تو بھی تمہارے بدن پر خوشبو ہی لگایا جاتا ہے۔ اے خوشبودار مسلمانوں، اپنے اعمال سے اپنے جسم کے اندر بدبو نہ پیدا کرو، اپنے قبر کو گڑھا مت بناؤ جہنم کا، اپنے قبر کو گلے گلزار کر لو، اپنے قبر کو جنت کی ایک کیاری بنا لو، اپنے قبر کو ایسے اعمال سے سجا لو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار سکیں یا میرا امتی ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ زمین کہہ سکے کہ میرے جسم کے پشت پر جتنے لوگ بھی چلتے تھے سب سے زیادہ عزیز تو تھا۔ ایسے امتی بنو مصطفیٰ جان رحمت کے کہ جب ہمارا آپ کا انتقال ہو تو اللہ کی ساری مخلوق بھی ہمارے مرنے کا شوق منائے، ہمارے انتقال پر روئیں۔ ہم ایسے امتی بنے، ایسے مومن کامل بنے کہ جب ہمارا انتقال ہو تو فرشتے ہمیں غسل دلانے آئے، جب ہمارا انتقال ہو تو مسکراتے ہوئے جائیں، جب ہمارا حشر ہو تو مسکراتے ہوئے اٹھیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پا جائیں۔ ہمیں اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جتنا بھی باتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا
کا پیروکار بنائے. اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے لے. اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک ہند کے اندر امن اور سکون عطا فرما دے. سب کے اندر بھائی چارے توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے مدرسوں ہمارے مسجدوں ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے علماء دین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اماموں کی حفاظت فرمائے. ہماری پورے دنیا کے اندر جتنے بھی خلیفہ خلفاء موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام ایمان والوں کے جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ نزا کی تکلیف سے نجات عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.